عالم دین اور رہنما سید نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں جبکہ شرط جہاد کی اس دیار میں معدوم ہے تو جہاد کرنا سبب ہلاکت و معصیت ہوگا۔ فتاوی نظیریہ جلدین صفحہ 285۔ اسی طرح مولوی ظفر علی خان صاحب ایڈیٹر اخبار زمیندار نے بھی شرائط کے کچھ جہاد کی کچھ شرائط درج کی ہیں کہ امارت، اسلامی نظام حکومت، دشمنوں کی پیش قدمی وغیرہ ہو تو واجب ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، موجودہ زمانہ میں جہاد بالسیف کے واجب ہونے کی شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی۔ موجودہ زمانہ میں کوئی قوم مسلمانوں سے مذہبی بنا پر جنگ نہیں کر رہی۔ ہر طرف آزادی ضمیر و حریت عمل کا دورہ ہے۔ مسلمان ساری دنیا میں بڑی آزادی کے ساتھ اپنے دینی فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر جہاد بالسیف کی رٹ لگانے والے علماء جہاد کرتے ہیں تو اسلام کے ہتک کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا موجب بنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم سے بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے 1300 سال پہلے فرما دیا کہ مسیح موعود کے آنے پر تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ اب میرے ظہور کے بعد کا کوئی جہاد نہیں، اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امن و صلح کاری کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ اشتہار چندہ منارۃ المسیح صفحہ 5۔ حضرات، آج مذہبی آزادی کی دنیا میں بھی جہاد بالسیف کا نعرہ لگانے والوں کے لیے ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ کے مامور نے جس طرح دیگر غلطیوں کی اصلاح فرمائی اس عقیدے کی بھی اصلاح فرماتا، مگر ہائے افسوس امت مسلمہ پر کہ اس نے جہاد کے مسئلہ میں مامور زمانہ، حکم و عدل اور امام وقت کے آواز پر کان نہ دھرے اور مامور زمانہ پر تنسیخ جہاد کا الزام عائد کر دیا اور امام وقت پر اور ان پر ایمان لانے والوں پر اپنے مظلومہ جہاد کی روشنی میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ چنانچہ حضور کے صحابی حضرت صاحب عبداللطیف شہید کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے امام مہدی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جہاد بالسیف کی شرائط مفقود ہونے کی صورت میں جہاد بالسیف کا انکار کیا تھا۔ نادان مولوی خوش تھا اور دف بجا رہا تھا کہ اس کا نظریہ جہاد درست ہے، مگر عرش کا خدا دیکھ رہا تھا کہ جس نظریہ کو مامور زمانہ نے بیان کیا تھا وہی درست ہے۔ چنانچہ 1 صدی کا عرصہ گزرا ہے کہ وہی علماء جو جہاد بالسیف کا نعرہ لگاتے نہ تھکتے تھے وہ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود کش حملہ ہونے کے بعد اپنے نظریہ جہاد سے منکر ہونے لگے اور مسلمانوں کو علماء اور لیڈر کہنے لگے کہ ہم اس دہشت گردی اور جہاد کی مذمت کرتے ہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ نام نہاد علماء سادہ لو مسلمانوں کو جنت کی لالچ دے کر بے وقوف بناتے ہیں، خود جنت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گزشتہ عرصہ میں اس وقت کے پاکستانی جنرل پرویز مشرف نے جب لال مسجد جو کہ جہادیوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی پر حملہ کر دیا تو ملا غازی جو جہادیوں کا سربراہ تھا خود جنت میں نہ جا کر بیمار آنٹی بن کر بھاگ رہا تھا برقع پہن کر۔ یہ ہے ان ملاؤں کا دین و ایمان۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسلام صلح اور آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں موجودہ زمانہ میں جہاد بالسیف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت جہاد بالسیف کی شرائط مفقود ہیں۔ یہ وہ تعریف تھی جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے 1 صدی قبل کی تھی، اور جہاد کی اس تعریف پر اس وقت کے علماء جو جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیتے تھے، مگر اب یہی علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظریہ جہاد کی تائید کر رہے ہیں۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے کٹر مخالف ڈاکٹر طاہر القادری کا حالیہ فتویٰ اس بات کی شہادت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستانی عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے سربراہ ہیں۔ وہ اپنے اس فتویٰ میں جو 150 صفحات پر مشتمل لکھتے ہیں
خود کش حملے اسلام میں جائز نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ بے گناہ شہریوں قتل اور دہشت گردی اسلام کے اصولوں سے انحراف ہے، جبکہ اسلامی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اخبار ہند سماچار، جالندھر، 8 دسمبر سن 2009۔ حضرات، کیا طاہر القادری کا یہ فتویٰ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اس کے آباء اجداد علماء کرام جو جہاد بالسیف کے فتوے دیتے ہیں وہ درست نہیں تھے، اور سچی بات وہی تھی جو معمور زمانہ نے بیان کی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانہ میں اور اس ملک میں جہاد کی شرائط مفقود ہیں۔ امن اور عافیت کے دور میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ تحفہ گولڑوی، صفحہ 82۔ میں تو آیا اس جہاں میں ابن مریم کی طرح، میں نہیں معمور از بہر جہاد کارزار۔ سامعین کرام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ تلوار کے جہاد کا دور نہیں بلکہ اشاعت و اقامت دین کے جہاد کا دور ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ تم میں سے جس کو دین و دیانت سے پیار ہے اب فرض اس کا ہے وہ دل کر کے استوار لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام و قبیح ہے۔ ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب جماعت احمدیہ جہاد بالسیف کی قائل نہیں ہے اور یہ حکم بالکل ہی منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ جب بھی مخالفین اسلام کو مٹانے کے لیے طاقت استعمال کریں گے اور ہتھیار اٹھائیں گے تو جماعت احمدیہ اس وقت ان کے دفاع میں ظاہری تلوار کے جہاد میں بھی حصہ لے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہم پر تلوار نہ اٹھائیں ہم بھی اس وقت تک ان پر تلوار نہ اٹھائیں۔ حقیقت المہدی، صفحہ 28۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس زمانہ میں جہاد روحانی رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانہ کا جہاد یہی ہے کہ اعلائے کلمہ اسلام کی کوشش کریں، مخالفوں کے اعتراضات کا جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں۔ یہی جہاد ہے جب تک خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کر دے۔ اخبار البدر، 14 اگست 1902۔ پس اسلامی جہاد کی یہی حقیقت ہے کہ جہاد اکبر تبلیغ و اقامت دین ہے اور جہاد اصغر تلوار کی لڑائی ہے۔ جماعت احمدیہ کے دور اول یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں آج وسلم کی پیشگوئی مندرجہ بخاری شریف یاز الحرب کے مطابق جماعت احمدیہ کے لیے جہاد کبیر یعنی اقامت و اشاعت اسلام و اصلاح نفس و عمل مقدر ہے۔ سو جماعت احمدیہ نے یہ جہاد اس شان سے کیا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی قیادت میں آج دنیا کے 194 ممالک میں کروڑوں کی تعداد میں نہ صرف مضبوط طور پر قائم ہے بلکہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ مسلمہ جو جہاد کر رہی ہے اس کا اب تک کا مختصر خاکہ اس طرح ہے۔ قرآن کریم کا تراجم 68 زبانوں میں ہو چکے ہیں، مساجد 1490 کی تعداد میں تعمیر ہوئی ہیں، مشن ہاؤسز 2011 تعمیر ہوئے، لٹریچر برائے تبلیغ اسلام احمدیہ دنیا کے 31 زبانوں میں 21,24,368 کی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، جہاد کا میدان بہت وسیع ہے، پس جہاد کرنا ہے تو جماعت احمدیہ کے ساتھ اسلامی تعلیم کے مطابق اس جہاد میں شامل ہو جاؤ، جہاد کرو